اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک والی المصیر صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان گرامی، پروردگار نے روز ازل سے ایک اصول طے کر دیا ہے کہ جو شخص بھی عشق حسین کی دولت سے سرفراز ہو کر اس دنیا سے گزرتا ہے پھر اللہ اسے دنیا اور آخرت میں اشرف قرار دیتا ہے، اور اس کے شرف کو پروردگار جب بڑھاتا ہے تو پھر یقیناً اسے اشرف کہا جاتا ہے، اور پھر اشرف سے اوپر کوئی لفظ بھی عربی میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ شرف سے ہی شریف بنتا ہے اور شریف سے اشرف بنتا ہے۔ اشرف کے بعد شرف کی کوئی منزل باقی رہتی ہی نہیں ہے کہ اشرف سے آگے بڑھ کر پھر گفتگو ہو، اسی لیے نجف کو نہ شریف کہا گیا نہ مبارک کہا گیا، نجف کو اشرف کہا گیا، اس لیے کہ شرافت کا وہ معیار نجف اشرف میں موجود ہے کہ اب نجف کے بعد اشرف کچھ بھی نہیں ہے، اشرف نجف ہی ہے۔ یا میں لفظ بدل کر کہہ دوں کہ جب نجف اشرف ہے تو اب شریف وہی ہوگا کہ جو نجف سے محبت رکھنے والا ہو، یا جو نجف کے امام سے محبت اور عقیدت رکھنے والا ہو، شرافت اسی کے پاس ہوتی ہے۔ نام میں شریف لگا لینے سے شرافت نہیں آتی ہے، عشق حسین اشرف کا معیار بنتا ہے۔ لوگ تو شریف پتہ نہیں کس کس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، تو نام لگانے سے اگر کوئی شریف بن سکتا تو پھر زمانہ اسے شریف مانتا۔ شرافت کی جو دلیل ہے وہ محبت علی ہے، اور یہ فقط جملہ نہیں ہے میرے عزیزو، ہمارا المیہ یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں جہالت کا دورہ ہے، وہاں پر عدم مطالعہ ہے، وہاں پر کتاب کا ذوق و شوق ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب کتب کی ورق گردانی نہ ہو، کتابوں کا شوق نہ ہو تو پھر علمی باتیں بھی رخصت ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ، اور پھر اسی کے بعد پھر ظاہر ہے جب علم رخصت ہو جاتا ہے تو پھر علم کے بدلے جو نظر آتا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں ممبروں پہ آج کل۔ تو اب علم جب رخصت ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ 1 گھنٹہ بھی تو گزارنا ہے، اب وہ چلیے 1 گھنٹہ نہیں 35 منٹ تو پڑے گا کچھ نہ کچھ، تو وہ 35 منٹ جو گزریں گے تو وہ صرف گزریں گے، بس پھر باتوں میں اس کی باتیں اس کی باتیں، اپنے کارنامے، میں نے یہ کرا، ہم نے یہ کرا، میں نے یہ کیا۔ صاحب تم نے کیا کیا وہ سننے کے لیے مجمع نہیں آیا ہے، یہ بتاؤ علی و اولاد علی نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے۔ ممبر تمہارے فضائل کو بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، ممبر علی و اولاد علی کے فضائل کو بیان کرنے کی جگہ ہے۔ کسی زمانے میں یہ باتیں ہوا کرتی تھی کہ ممبر علی و اولاد علی کے فضائل کو بیان کرنے کی جگہ ہے، اب تو یہ کہ اپنے کارنامے جو ہے وہ ممبر سے، اور شرم بھی نہیں آتی ہے کہ ممبر سے بیٹھ کر، ممبر سے تھوڑا اتر جاؤ، برابر میں کھڑے ہو جاؤ، کسی ڈائس پر کھڑے ہو جاؤ، ڈائس پر اپنی باتیں کی جاؤ۔ ممبر اہل بیت رسول کا ہے، اس پر صرف ان کا چرچہ ہوگا، کسی اور کا چرچہ نہیں ہوگا۔ اس ممبر رسول سے سوائے علی و اولاد علی کے کسی کی بات نہیں ہوگی۔ یہی تو جھگڑا 1444 سال سے ہم لوگ جھیلتے آ رہے ہیں، اب یہی ہمارے یہاں کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب آج کل تو ممبر پر علی و اولاد علی کے علاوہ سب کی باتیں ہوں گی، غور فرمایا آپ نے۔ تو شرافت میرے عزیزو یہ معیار محبت علی سے ہی ملتا ہے۔ میں نے پھر عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شرافت اور شرف اور اشرف ہونے کا جو معیار ہے وہ محبت علی ہے،
میں آپ کی خدمت میں سر مجلس سے حوالہ کروں، گفتگو محفوظ ہو رہی ہے کیمرے کی آنکھ میں، اور جہاں جہاں تک آپ کے ذریعے سے یہ گفتگو آگے پہنچتی چلی جائے. ہم نے بڑے یقین کے ساتھ اپنے کلمے میں پڑھا ہے علی ولی اللہ. ہم نے کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں پڑھا ہے، یہ ذہن میں رہے. ہم نے کسی کی چڑ نہیں بنائی ہے کہ ہم نے کسی کو چڑھانے کے لیے علی ولی اللہ پڑھ دیا. میرے عزیزوں نہیں، علی ولی اللہ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم نے اپنے شرف کو بڑھانے کے لیے اس کلمے کے اندر علی ولی اللہ کو شامل کیا ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ کلمہ ولایت یہ وہ شرف ہے کہ جو ہر کسی کو شرف نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ ماں کی طہارت سے اور باپ کی شرافت سے اولاد میں منسلک ہوتا ہے. جبھی تو اہل بیت نے ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا جو ہے وہ درس عطا کیا ہے. تو غور فرمایا، اشرف تو وہ بھی ہے جو اتنی بڑی داڑھی رکھ کے پھر رہا ہے، اور اشرف تو وہ بھی ہے کہ جو ہاتھ میں تسبیح لیے پھر رہا ہے مگر دل میں بغض زہرا رکھتا ہے. ہاتھ میں تسبیح زہرا کو چلاتا ہے، دل میں بغض زہرا رکھتا ہے. اشرف تو وہ بھی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بھی اشرف المخلوقات ہوں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ شرافت کا معیار محبت علی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات ایک مستند حوالے کے ذریعے پہنچتی چلی جائے. دیکھیے، تاریخ اسلام کی، اور میں ایک گزارش ابتداءً یہ کر دوں کہ جتنا جملہ کہوں اتنا ہی سمجھیے گا، اس سے زیادہ نہ سمجھیے گا. جتنی بات کہوں اتنی سمجھیے گا، اس لیے کہ میں جتنا کہوں گا اتنے کا ذمہ دار ہوں. آپ کیا سمجھیں گے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. یہ عقل کا قصور ہوگا. جو میں کہوں اس کو سمجھیے گا. تاریخ اسلام کی اور عالم اسلام کی، میں نے نہ تاریخ ایمان کی بات کی ہے نہ عالم ایمان کی بات کی ہے. تاریخ اسلام اور عالم اسلام کی مقتدر شخصیت خلیفہ ثانی، جن کے جملے منبر پر آپ فضائل کے طور پر علماء سے سنتے رہتے ہیں اور پڑھنے بھی چاہیے، اس لیے کہ اچھی بات اگر کوئی بھی کہے تو کہنے میں مذائقہ نہیں ہے. خلیفہ ثانی کا یہ جملہ سوائق المحرقہ میں امام ابن حجر مکی نے نقل کیا ہے. سوائق المحرقہ یہ وہ کتاب ہے جو 911 صدی ہجری کے اندر ایک اہل سنت کے شافعی عالم دین نے مکتب تشیع کی تردید میں لکھی ہے، اور انہوں نے ٹوٹلی شیعت کا رد کر کے کہا ہے کہ یہ مذہب بھی منحوس ہے اور اس کے عقائد بھی کفریہ ہیں اور یہ لوگ زندیق ہیں اور ان عقائد کو ماننے والا جو ہے وہ بدبخت ہے. یہ مختصراً اس کتاب کا عنوان ہے. سوائق المحرقہ، جلانے والی بجلیاں، کتاب کا نام یہ ہے. ظاہر ہے کیونکہ محبت کا عنوان نہیں ہے. سوائق المحرقہ، جلانے والی بجلیاں، اور پوری کتاب لکھی ہے مکتب اہل بیت کے رد میں. لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کتاب نے جتنا سہارا ہم کو دیا ہے شاید کسی اور کو نہیں دیا ہے. اور فرمایا آپ نے. اب دیکھیے کتابی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی لگی لپٹی عرض نہیں کر رہا، کتاب کی بات عرض کر رہا ہوں. سوائق المحرقہ، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے. 911 ہجری کا عالم، 1400 1300 1200 1100 1000 اور 900، قریب 600 سال پہلے کا اہل سنت کا عالم ہے. اس نے اپنی کتاب میں روایت لکھی کہ خلیفہ ثانی کہتے ہیں لا یتم شرف. اس جملے کو غور فرمائیے گا. مرحوم اشرف حسین رضوی کی مجلس سال ثواب سے خطاب ہو رہا ہے. فرماتے لا یتم شرف، شرافت مکمل ہی نہیں ہو سکتی الا بولایت علی، جب تک آدمی علی ولی اللہ کا اقرار نہ کر لے. غور فرمایا، شرافت مکمل نہیں ہو سکتی ہے. اچھا، میں نے ابھی کہا ایک لفظ شرف، ایک لفظ شریف، ایک لفظ اشرف. تو جب آدمی علی ولی اللہ کے بغیر شرافت میں ہی نہیں آ سکتا تو اشرف کہاں سے بن جائے گا؟ پتہ چلا شرافت اور اشرف کے مرتبے پر جاتا ہی وہ ہے کہ جس کے کلمے میں علی ولی اللہ شامل ہو. شکر ہے آپ نے خلیفہ ثانی کو اتنی داد دے دی. میں کہتا تو کوئی بھی داد نہ دیتا کہ اپنے پاس سے کہہ رہا ہے. اب اتنا بڑا تاریخ کا شخص کہہ کر چلا گیا کہ شرافت ہوتی ہی اس کے پاس ہے جس کے پاس ولایت علی ہو. اب مجھے بتائیے کہ تاریخ اسلام میں جن کا کلمہ علی ولی اللہ پہ ختم ہوتا ہے، میں انہیں شریف نہ کہوں تو کسے شریف کہوں؟ اس لیے کہ تاریخ کی اتنی بڑی شخصیت، ایسی شخصیت کہ جو کم سے کم دوسروں کے لیے ناقابل انکار ہے، کم سے کم دوسروں کے لیے. تو اتنی بڑی شخصیت نے کہا لا یتم شرف الا بولایت علی، علی کی ولایت کے بغیر شرف مکمل نہیں ہو سکتا. میرے عزیزوں، یہ ایصال ثواب کا عنوان عرض کر دوں. یہ اولاد کیوں اپنے ماں باپ کو یاد رکھے، اس کا بھی ایک سوال کا جواب دیے دیتا ہوں. کیا ضرورت ہے کہ ہر سال برسی ہو؟ ضروری ہے کہ برسی ہو، کچھ لوگوں کو جمع کریں، کچھ بھوکوں کو کھانا کھلا کر ثواب نہیں پہنچ سکتا؟ جی پہنچ سکتا ہے، میں لکھ کر دے دیتا ہوں. جی کیا کچھ برہنہ کو لباس پہنانے سے ثواب نہیں ہوگا؟ جی پہنچ سکتا ہے.
جی کسی یتیم کی کفالت سے ثواب نہیں پہنچ سکتا؟ جی پہنچ سکتا ہے. 1000 طریقے کے ثواب آپ بھی گنوا سکتے ہیں، میں بھی گنوا سکتا ہوں، اور لاکھوں طریقے کے ثواب کمانے کے مواقع الحمدللہ اس وقت شہر کراچی میں موجود ہیں. ہر طرح کا محتاج مل جائے گا آپ کو، ہر گلی میں سینکڑوں محتاج مل جائیں گے آپ کو. آپ کسی کو لباس پہنا دیں، کسی کو کھانا پہنا دیں، کسی کی دوا دارو کر دیں، کسی کی تربیت کر دیں، کسی یتیم کی پرورش کر دیں، کسی کی کفالت کر لیں، کسی لڑکی کو رخصت کر دیں عزت سے. کہ یہ ثواب نہیں ہے؟ جی ثواب ہے. تو کیا ضرورت ہے ایصال ثواب پر مجلس ہی کی جائے؟ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ میں کچھ بد عقیدگی کے ماروں کا سوال ہے جس کا جواب دے رہا ہوں. ایسے مجھے نہ دیکھیے گھور کر، میرا عقیدہ یہ نہیں ہے. میں تو جواب دے رہا ہوں کچھ احمقوں کا جو یہ کہتے ہیں صاحب مجلس کی کیا ضرورت ہے، تو ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے ثواب تو ہزاروں قسم کا ہو سکتا ہے، لیکن جتنے ثواب کے کام آپ اور میں کریں گے وہ سب پہنچیں گے کٹوتی کے بعد. نیت کی کٹوتی، دکھاوے کی کٹوتی، حرام و حلال کی کٹوتی، پتہ نہیں کس کا پیسہ مار کے لے آئے، کس کو چونا لگایا، کس کو بے وقوف بنایا. سارا ثواب 100 میں سے 100 نہیں پہنچے گا، سب کٹوتی کے پاس پہنچے گا. ایک واحد مجلس حسین ہے جس کا ثواب 100 میں سے 100 پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ اور مجلس کے درمیان زہرا کا وجود موجود ہے. سلامت رہیں، جیسے جملے کو قبول فرمائے. صلوات پڑھے شہزادی کی خدمت میں. جتنے ثواب کے کام موسیٰ بھائی، عدنان بھائی، ریحان بھائی تشریف فرمائے، عباس بھائی بیٹھے ہیں، یہ جتنے عزاداری کے پروردہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک آدمی عزاداری کا یوں کہیے کہ پروردہ ہے، اس نے اپنی نسل میں عزاداری کو منتقل کیا ہے، وہ میرا مخاطب ہے. تو دیکھیے کہ ہزاروں قسم کے ثواب ہو سکتے ہیں. قرآن خوانی کروائیے، ہم نے کب منع کیا ہے؟ ہل کے کروائیں، بغیر ہلے کروائیں، قرآن خوانی کا ثواب تو پہنچتا ہے. لیکن بھائی قرآن خوانی کا ثواب اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہے، بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے، چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، تو بتاؤ ثواب 100 میں سے 100 پہنچے گا کہ 100 میں سے 40-30 پہنچے گا؟ آدھا پہنچے گا نا. تو ہم نے ثواب کی فہرست میں سے مجلس کو اس لیے چنا کہ اس کا ثواب بغیر کٹوتی کے مرنے والے کو پہنچتا ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر جملہ کہہ دوں، آپ قرآن خوانی کریں، مرنے والا قرآن خوانی میں نہیں آئے گا. آپ کسی بھوکے کو لباس پہنائیں، بھوکے کو کپڑا پہنائیں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، بھوکے کے پاس مرنے والے کی روح نہیں آئے گی. آپ کسی برہنہ کو لباس پہنائیں، مرنے والے کی روح وہاں نہیں آتی ہے. لیکن قربان جائیں مجلس امام حسین کے، مجلس ہم کرتے ہیں، ہمارا مرنے والا بھی آ جاتا ہے، اس کی روح خود مجلس میں آ جاتی ہے، اس کی روح خود مجلس میں آ جاتی ہے. کہ دیکھو مرنے والے کو فرشتے کہتے ہیں جاؤ، اشرف حسین رضوی کو کہا جائے گا جاؤ، جا کر دیکھو تم جن کا نام لیا کرتے تھے، آج 14-15 سال بعد تمہاری مجلس میں انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے. جاؤ، تم پہلے خود بیٹھ کر ذکر کرتے تھے، آج جا کر سنو تمہارے نام پر کس کا چرچا ہو رہا ہے. تو ابا اماں کا ایصال ثواب ہو یا بھائی بہن کا ایصال ثواب ہو، سوچ سمجھ کے کیا کیجئے. اس لیے کہ مرنے والا ہماری تعریفیں سننے نہیں آتا ہے، مرنے والا علی کی تعریفیں سننے آتا ہے. وہ مرنے والا جب لوٹے گا، برزخ میں لوٹے گا جا کر، تو مولا پوچھیں گے کس کا ذکر سن کے آیا؟ وہ کہے گا میں سیاسی حالات سن کر آیا، وہ کہے گا میں یہ سن کر آیا. ارے بھائی، مولا کہیں گے ہم نے مجلس رکھوائی تھی کہ ہمارا ذکر ہو، یہ تم کیا سن کر آئے؟ تو مجلس کا عنوان کم سے کم صرف علی ہے. میں تو الحمدللہ اس پہ کاربند ہوں اور دعائیں مرتے دم تک اسی پہ کاربند رہوں. مجلس کا عنوان صرف علی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. بہت تکلف سے آپ نے بے شک کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں یہ علی سے الگ کی چیزیں ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، علی علی کرے چلے جا رہے ہیں. بھائی نماز کی باتیں کرو. احمق، تم نے نماز روزے کو علی سے الگ کیسے سمجھا ہے؟ جب علی کا تذکرہ ہوگا نماز کی بات خود ہوگی، جب علی کا تذکرہ ہوگا روزہ، حج و زکوٰۃ کا فلسفہ خود ہوگا. یہ تربیت کے چورن کی آڑ میں فضائل علی کو کاٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. غور رہے، یہ تربیت کے چورن کی آڑ میں اولاد کی تربیت کرنی ہے. کیا مطلب ہے کہ ہماری اولادیں بگڑی ہوئی ہیں؟ نہیں تو مجھے لکھ کر دے دیں کہ اولادیں بگڑی ہوئی ہیں، میں بھی دیکھوں کس کی اولادیں بگڑی ہوئی ہیں. لکھ کر دو کہ اولادیں بگڑی ہوئی ہیں، پھر ہم تربیت کریں گے. بھائی فرش اعضاء پر بگڑے ہوئے کا کام ہی نہیں ہے، بگڑے ہوئے ویسے ہی فرش اعضاء سے دور نظر آتے ہیں. یہاں آتا ہی وہ ہے جو سلجھا ہوا ہو. اب یہ کب تک تربیت کی آڑ میں؟ بھائی تربیت ہم بھی کرتے ہیں. ہم نے کب کہا مجمع کو نمازیں چھوڑو، بے پردے کی کرو، شرابیں پیو؟ ہم نے کب کہا ہے کہ دکھائیے کوئی تقریر؟ ہم نے کہا. لیکن ہم تربیت کی آڑ میں فضائل کو مائنس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اجازت نہیں دی جائے گی. اس لیے کہ 1400 سال سے اسی پر تو جنگ کرتے آئے. یہی عقیدہ تو بزرگوں نے بچا کر تقیہ کر کر کے ہمیں دیا ہے. آج تربیت کی آڑ میں تم اسی کو کاٹے چلے جا رہے ہو. نہیں، تربیت علی کے نام پر ہی ہوگی، اخلاق علی کے نام پر ہی بیان ہوگا، نماز روزہ علی کے نام پر ہی بیان ہوگا. اس لیے کہ مجلس
کسی کے ابا کی رکھوائی بھی نہیں ہے، جناب زینب کی قائم کردہ ہے، اور زینب کی قائم کردہ مجلس میں یا زینب کے باپ کا چرچا ہوگا یا زینب کے بھائی کا تذکرہ ہوگا، بس۔ اسی لیے ہم اِیصال ثواب میں ابھی اشرف حسین کے مصائب نہیں پڑھیں گے، امام حسین کے مصائب پڑھیں گے۔ عجیب کمال کی بات ہے، برسی ہے اشرف حسین کی اور مصائب امام حسین کے، بھائی اسی لیے تو ہوں گے کہ تذکرہ امام حسین کا ہوگا، پہنچے گا اشرف حسین کو۔ یہ غور فرمائیے گا عزیزو، فضائل علی کے، مصائب امام حسین کے اور دیگر اہل بیت کے۔ تو اب آپ دیکھتے چلے جائیے کہ مجلس کا اجر کس قدر بلند ہے۔ بات رک جائے ایک وقت کے اندر، محدود وقت میں، اس لیے کہ نوحے کے لیے میرے بھائی عدنان جعفری تشریف فرمائے، ان کی تمام احباب موجود ہیں، وقت میں ہی گفتگو تمام ہوگی اور مغرب کی ساعتوں سے پہلے یہ عبادت ختم ہو جائے گی، تاکہ ایک عبادت کے بعد ہم دوسری عبادت سے متصل ہو جائے۔ یہ ہمارا ہی نصیب ہے کہ ہمارے یہاں عصر سے مغرب تک گیپ نہیں آتا ہے، مسلسل عبادت میں رہتے ہیں۔ وہ اور ہیں جو عصر کے بعد ٹائم پاس کر کے مغرب کے لیے آتے ہیں، ہم تو عصر کے بعد بیٹھتے ہیں، دوبارہ اٹھ کے مصلی پر چلے جاتے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ اسی لیے مجلس حسین کو عبادت کہا جاتا ہے۔ مجلس کا ثواب سب سے زیادہ پہنچتا ہے، دلیل سن کے کیوں؟ آج بڑے لوگ کہتے ہیں مجلس عبادت کیسے ہو گئی؟ اچھا یہ سمجھاتے ہیں کیسے ہو گئی۔ مولانا قرآن سے دکھائیے۔ بڑا شوق ہے کچھ لوگوں کو قرآن سے دیکھنے کا، حالانکہ بچپن میں ایک بار قرآن پڑھنے کے بعد دوبارہ پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ قرآن سے دیکھنے کا بڑا شوق ہے، بس ایسے ہی رٹا رٹا ہے جملہ، قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ۔ میں نے کہا زیادہ ضد نہ لگاؤ، جس دن ہم نے سب کچھ قرآن سے دکھا دیا تمہارے لیے قرآن کو ماننا مشکل ہو جائے گا۔ پھر پریس کانفرنس اس بات کی نہیں ہوگی کہ اذان میں علی ولی اللہ دہشت گردی ہے، پھر پریس کانفرنس اس بات پر ہوگی کہ قرآن شیعوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہمارے فیور میں ہے بھائی، تمہارے فیور میں نہیں ہے قرآن۔ آئیے قرآن کی 3 آیتیں سنیے، سورہ یونس، سورہ بقرہ، سورہ احزاب۔ مجلس ہم کیوں کرتے ہیں؟ قرآن سے جواب دے رہا ہوں۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا قل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ اللہ کہتا ہے میں بھی انتظار کرنے والا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ اللہ کیا ہے؟ انتظار کرنے والا۔ ہمارے انتظار کا بڑا مذاق اڑاتے ہو، اب اللہ بھی انتظار کر رہا ہے، اب کیا کرو گے؟ ہمارے انتظار کے تو بڑا مذاق بناتے ہو نا کہ انتظار کر رہے ہیں، اتنے صدیوں سے آنے والا نہیں آیا۔ اللہ کے انتظار کو کیا کہو گے؟ گنیے گا سورہ یونس اللہ انتظار کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ان الذین یکتمون بالبینات من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو میرے واضح بیانات کو چھپاتے ہیں، وہ جو آئے تطہیر کو چھپاتے ہیں، وہ جو آئے مودت کو چھپاتے ہیں، وہ جو حلطہ کو چھپاتے ہیں، وہ جو قل کفا کو چھپاتے ہیں، وہ جو انما کو چھپاتے ہیں، جو میری واضح آیتوں کو چھپاتے ہیں، ان پہ میں بھی لعنت کرتا ہوں، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ ہم بھی دیکھیں کتنا قرآن مانو گے۔ سورہ یونس اللہ انتظار کرتا ہے، سورہ بقرہ اللہ لعنت کرتا ہے۔ ہم پہ تو پرچے کاٹ لو گے، اللہ کا کیا کرو گے؟ ہے اللہ کا کیا کرو گے؟ اللہ تو لعنت کرتا ہے اور وہ کھلے عام کرتا ہے، قرآن میں کرتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ کہہ رہے صرف میں نہیں کرتا، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ پتہ چلا لعنت کرنے والا طبقہ کوئی عام نہیں ہوتا ہے جو حق چھپانے والوں پر، ظالموں پر، جھوٹوں پر، کرپشن والوں پر لعنت کرتا ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ اللہ کے کام میں اللہ کے ساتھ شریک ہوتا ہے، کہ لعنت اللہ بھی کرتا ہے۔ اور اب تیسری آیت سن لیجئے سورہ احزاب، سب کی سنی ہوئی ہے، پہلا لفظ پڑھوں گا آپ پہنچ جائیں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کتنے کام اللہ کرتا ہے؟ 3: انتظار، لعنت، صلوات۔ اب فیصلہ میں آپ سے کر رہا ہوں اس لیے کہ میں آپ سے بڑا اللہ والا کسی کو نہیں کہتا، اس لیے کہ اللہ والا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ علی والا ہو۔ اللہ ہو کر لینے سے اللہ تھوڑی مل جاتا ہے، علی کے دروازے پہ آنے سے اللہ ملتا ہے۔ یہ سب اللہ والے بیٹھے ہیں۔ مجھے بتائیے نماز آپ پڑھتے ہیں، اللہ پڑھتا ہے نماز؟ ہے؟ اللہ نہیں پڑھتا۔ اچھا رمضان میں آپ روزے رکھتے ہیں، اللہ رکھتا ہے؟ نہیں، اللہ بھی نہیں رکھتا ہے۔ اچھا آپ اللہ کے گھر کا حج کرنے جاتے ہیں، اللہ کہاں جاتا ہے حج کرنے؟ حج بھی نہیں کرتا ہے۔ اچھا اللہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ کیوں دے گا زکوٰۃ؟ اس کے پاس کسی اور کا مال ہے کیا؟ اس کو سب اسی کا ہے۔ اچھا وہ خمس بھی کیوں دے گا بھائی؟ اس کا مطلب کچھ کام وہ ہیں جو آپ کرتے ہیں اللہ نہیں کرتا۔ اب فیصلہ میں آپ سے کرواتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ نہیں پڑھتا، لیکن اللہ صلوات بھیجتا ہے اور آپ بھی صلوات بھیجتے ہیں، تو بتاؤ صلوات بڑی عبادت ہوئی کہ نماز بڑی عبادت ہوئی؟ نہیں ابھی نہیں،
وقت لگے گا ابھی میرے عزیزو، اس لیے کہ بڑا یعنی اللہ کو بھی ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی اللہ کو بڑا کہیں یا نہیں کہیں. علی کا تو ہے مسئلہ کہ علی کو بڑا مانے نہ مانے، اللہ کو بھی بڑا ماننے میں مشکل ہے. بھائی جو کام اللہ کرتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، طے شدہ بات ہے. اللہ بھیجتا ہے، انتظار کرتا ہے، اللہ حق چھپانے والوں پہ نفرین کرتا ہے، اور اللہ آل نبی پر صلوات بھیجتا ہے. 3 کام ہو گئے سب سے بڑے. اب مجھے بتائیے کہ یہ 3 کام سب سے بڑے، انتظار، لعنت اور صلوات، کتنے بڑے کام ہیں نا. اگر کوئی بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے وہ ہلکا کام نہیں کر رہا، اللہ کا کام کر رہا ہے، اللہ بھی انتظار کر رہا ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ کے انتظار میں مجبوری نہیں ہے، وہ مجبوری میں انتظار نہیں کر رہا کہ 12واں آئے تو میرا دین پہلے، اس کی مرضی، وہ جب چاہے گا بھیج دے گا. ہمارا انتظار مجبوری ہے، ہم سوائے انتظار کی کچھ نہیں کر سکتے کہ محلوں کی بزرگ کمیٹی ملا کر کسی کو امام زمانہ بنا دیں. نہیں، یہاں بزرگوں کا اجماع نہیں چلے گا، یہاں پر انتظار ہی کرنا پڑے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب 12واں بزرگوں کی مرضی سے نہیں بن سکتا تو پہلا آپ کی مرضی سے کیسے بن گیا تھا؟ جب 12واں مشورے سے نہیں بنا پا رہے تو پہلا مشورے سے کیسے بنایا؟ ہمارے نزدیک 12واں بھی اللہ کے ہاں سے بنتا ہے، پہلا بھی اللہ کے ہاں سے بنتا ہے. انتظار، صلوات اور لعنت. اب سمجھ آیا مجلس عزا عبادت کس لیے ہے؟ کیونکہ فرش عزا امام حسین کا صرف وہ مقام ہے جہاں یہ تینوں کام ایک وقت میں ایک ساتھ ہوتے ہیں. 12ویں کا انتظار کیا جاتا ہے، حق چھپانے والوں پہ لعنت کی جاتی ہے، اور محمد و آل محمد پر صلوات پڑھی جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل ریحان بھائی غور فرمایا. یہ ہے فرش عزا امام حسین. بتلا دیجیے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ گلیوں میں پڑھتے ہیں؟ جی مجلس میں پڑھتے ہیں. بتلائیے حق چھپانے والوں سے بیداری کہاں کرتے ہیں؟ گلی میں کرتے ہیں، مجلس میں کرتے ہیں؟ جی مجلس میں کرتے ہیں. صلوات گلیوں میں پڑھتے ہیں کہ مجلس میں پڑھتے ہیں؟ جی مجلس میں پڑھتے ہیں. اب سمجھ آیا مجلس وہ عبادت ہے جہاں اللہ کے تینوں کام ایک ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم انتظار بھی کرتے ہیں، ہم صلوات بھی بھیجتے ہیں، اور حق چھپانے والوں سے جان بھی چھڑاتے ہیں. جان چھڑانے کتنا اچھا ترجمہ ہے نا لعنت کا. تو اب یہ 3 کام ہو گئے مجلس عزا کے. اور ایک جملہ اور سنیے، بات کو آگے بڑھا دوں. یہ تو میں نے قرآن سے سنایا، اب آئیے حدیث پر. بڑا شوق ہے لوگوں کو نا قرآن و حدیث میں دکھاؤ، قرآن و حدیث میں دکھاؤ. تب حدیث میں بھی دکھا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن میں تو دکھا دیا میں نے. سورہ یونس، سورہ بقرہ، سورہ احزاب. اور اب حدیثوں میں یہ جملہ موجود ہے. اللہ کے رسول نے خواب میں اپنے چچا امیر حمزہ کو دیکھا، اور اپنے چچا زاد جعفر طیار کو دیکھا. جیسے علی رسول کے چچا زاد، ویسے ہی جعفر طیار رسول کے چچا زاد. جنگ موتا میں شہادت کے بعد اللہ نے ان کو زمرد کے 2 پر عطا کیے، جس سے وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. اسی لیے ان کو طیار کہا جاتا ہے، کیونکہ طیار طیر سے نکلا ہے، اور طیار اڑنے والے کو کہتے ہیں، اسی لیے طیارے کو طیارہ کہا جاتا ہے. جعفر طیار اور امیر حمزہ دونوں کو خواب میں حضور نے دیکھا. پوچھا یہ بتائیں اللہ کے نزدیک سب سے افضل چیز کیا ہے؟ رسول پوچھ رہے ہیں. کمال کی بات ہے، وہ رسول جو قیامت تک کی خبریں بتا رہا ہے اسے یہ نہیں پتا اللہ کے پاس سب سے افضل کیا ہے. جی رسول کو تو پتا ہے، وہ بھولے مسلمانوں کے لیے پوچھنا چاہ رہے تھے تاکہ ان تک پہنچ جائے. رسول کو تو سب پتا ہے. حضرت حمزہ اور جعفر طیار دونوں نے ایک جواب دیا، فرمایا وجدنا ثلاثۃ اعمال افضل عند اللہ تعالی. فرماتے یا رسول اللہ ہم نے اللہ کے پاس 3 کام سب سے افضل دیکھے. اللہ کے پاس 3 کام سب سے افضل. الصلاۃ علیک، آپ پر درود پڑھنا اللہ کے یہاں بہت افضل ہے. آپ پر درود پڑھنا اللہ کے یہاں بہت افضل ہے. دوسرا جملہ وسقی الماء، پانی پلانا اللہ کو بہت پسند ہے. ان سے پوچھ رہا ہوں جن بے وقوفوں کو سبیلیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ قیامت میں کہاں جائیں گے؟ قیامت میں دیکھوں کہاں سے پانی پیو گے؟ حوض کوثر کے علاوہ کوئی ٹنکی نہیں لگی ہوگی تمہارے لیے، وہاں صرف حوض کوثر ہوگا. اللہ کے یہاں سب سے افضل نبی پہ صلوات، پانی پلانا. اور نمبر 3 ہم نے اللہ کے یہاں جو سب سے افضل کام دیکھا، حب علی ابن ابی طالب، علی کی محبت اللہ کے یہاں سب سے افضل ہے. میرے عزیزو یہاں بھی ووٹ ہمارا ہی سب سے زیادہ بھاری ہے. یہ تینوں کام ایک ساتھ مجلس میں ہم ہی کرتے ہیں. سبیل لگا کے پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، فرش پہ نبی پہ صلوات پڑھتے ہیں، اور علی کی محبت میں نعرہ لگاتے ہیں. یہ ہے مجلس عزا کی اہمیت. میرے عزیزو ذہن میں بٹھا لینا. اب اگر کوئی مجلس کے خلاف کوئی بات کرتا نظر آئے اور یہ کہے کیا ضرورت ہے اتنی مجلس سے کرنے کی، تو اس سے کہنا کیا ضرورت ہے اتنا کھانے کی، مت کھا، اس لیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور زہرا کے صدقے میں مل رہا ہے. جب تو بے حساب کھائے جا رہا ہے تو مجلس سے کس لیے گن رہا ہے؟
بڑے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، درد ہونا شروع ہو جائے گا کل پرسوں سے. 1 مہینے مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اچھا تم 12 مہینے کھاؤ اور مجلسیں 1 مہینے بھی نہ ہو، اور پھر کھاؤ بھی زہرا کا، کہتے بھی یہی ہو. پتہ نہیں تمہارا عقیدہ بھی ہے کہ نہیں. ہمارا عقیدہ سب کا تو یہی ہے کہ ہم تو کھاتے بھی زہرا کا ہیں. تو جن کا کھاتے ہو ان کا گانے میں موت کیوں آ رہی ہے؟ دوسرے نہ گائیں تو سمجھ میں آتا ہے بھائی. ہم تو کھاتے بھی انہی کا ہیں، ہم تو گاتے بھی انہی کا ہیں، ہم تو چرچا بھی انہی کا کرتے ہیں. تو یہ 1 مہینے کی مجلسیں جو جماعت الاولیٰ سے جماعت الثانی تک ملائی جاتی ہیں، خبردار مجلسوں کو گننے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی بھی ذکر زہرا ہو جائے کم ہے، کم ہے. مجھے آیت اللہ بہجت کا جملہ یاد آ رہا ہے. فرماتے ہیں ایام فاطمی کے لیے ایک جملہ انہوں نے فرمایا، جب تک رزق خدا کھا رہے ہو ذکر فاطمہ زہرا کبھی نہ چھوڑنا. کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں، سادہ سا جملہ ہے، کوئی نمک مرچ نہیں ہے، بالکل سادہ جملہ. جب تک رزق خدا کھا رہے ہو تب تک ذکر زہرا نہ چھوڑنا. میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں کب تک رزق خدا کھائیں گے؟ جب تک زندہ ہو. تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مرتے دم تک ذکر زہرا نہ چھوڑنا، تاکہ جو کھا رہے ہو وہ ذکر زہرا کے ذریعے حلال ہوتا چلا جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. غور فرمایا آپ نے؟ بس میرے عزیزوں، یہ ایک مرحوم باپ کے اصالِ ثواب کی مجلی سزا ہے، ایک عزادار حسین کے اصالِ ثواب کی مجلی سزا ہے، ایک خادم شبیہ ذوالجناح کے اصالِ ثواب کی مجلی سزا ہے. لوگوں کو تو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، بھائی بہت بڑا منصب ہے، خادم شبیہ ذوالجناح کوئی عام منصب ہے؟ حسین کے اس رہوار کا خادم جس نے آخر دم تک حسین کا ساتھ نہ چھوڑا. کتابیں لکھی ہیں علماء نے، پوری کہانی قصے نہیں ہیں، نہ ڈائجسٹ ہیں نہ ناول ہیں، پوری کتابیں علماء لکھ کر گئے عراق اور ایران کے اندر، عربی فارسی کے اندر، کہ جب انسانوں نے حسین سے رخ پھیر لیا تھا، یہ جانور تھا جو آخر وقت تک حسین کا وفادار رہا. یہ 21ویں صدی کے اندر 2023 شروع ہو رہا ہے. ہم کوئی بے وقوف نہیں ہے جو گھوڑے کا احترام کرتے ہیں. ہم گھاس نہیں کھاتے، ہمیں پتہ ہے یہ گھوڑا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کی نسبت حسین کے گھوڑے سے. اسلام سارا نسبتوں کا چکر ہے. یہ لکڑی جب تک ممبر پہ نہ لگی ہو جو چاہے بنا لو، لیکن اب جب ممبر پہ لگ گئی پورا مجمع اجازت نہیں دے گا کہ اب میں اس لکڑی کے ٹکڑے کو نجس کروں. سارا مجمع میری جان کو آ جائے گا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کہہ دوں صاحب لکڑی تو ہے، سب کہیں گے مولانا عقل ہے کہ نہیں، یہ ممبر میں لگی ہوئی ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں بے وقوف، گھوڑا تو ہے لیکن جب منسوب حسین کے گھوڑے سے ہو گیا ہے. ہائے سلامت رہے آپ. یعنی تو بکرے اور دمبے اور بچھیاں لے کر آئے، اسے اسماعیل سے منسوب کر دے تو وہ احترام کے قابل ہو. وہ ابراہیم جو محمد سے بھی ہزاروں سال پہلے کے ہیں، اور ہم 1400 سال پہلے گھوڑے کی شبیہ بنائیں تو تجھے شرم آتی ہے؟ اس کی زیارت کرتے ہوئے شرم آتی ہے؟ فیشن کے خلاف سمجھتا ہے اس کی زیارت کو کرنا. میں پڑھا لکھا ہوں، کچھ کی زیارت کیوں کروں؟ ایسا نہ ہو کہ خدا ذکر کر دے کہ دوں گا یہیں سے. اس دن سے ڈرو، وہ ضد کر لیا اگر دوں گا یہیں سے. دیکھو وہ دینے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ 14 کا بھی محتاج نہیں تھا کہ ان کے ذریعے سے مانگو تو دوں گا، وہ تو کہیں بھی دے سکتا ہے. وہ ہمارے مزاج کو جانتا تھا، بڑے باغی ہیں، 14 کو کراس کر کے آئیں گے، خبردار ان کے بغیر میرے پاس نہ آنا. یہ درمیان میں ہے، کیونکہ میں نے اپنا پتہ تمہیں نہیں بتایا، ان کے ذریعے سے میں نے اپنا پتہ بتایا ہے. اب تقاضا یہ ہے کہ ان کے منہ سے میرے پاس آنا، اپنا منہ لے کے میرے پاس نہ آنا. غور فرمایا آپ نے؟ تو ہم تو اپنا منہ اسی لیے ایک جگہ رکھتے ہیں کہ بھائی انہی کے ذریعے سے آئے، انہی کے ذریعے سے جانا ہے. جو منع کر رہے ہیں وہ آج تک منہ پھرائے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں. تو ہمیں منہ پھرانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں اپنا منہ ایک جگہ رکھنا ہے. بس میرے عزیزوں، ایک مرحوم عزادار کی مجلی سزا، ایک باپ کی مجلی سزا. اولاد جب اپنے باپ کو یاد کرتی ہے تو باپ کے درجات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، بلند اولاد کے شرف میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اور کیا خوبصورت نسبتیں ہیں، خدا کی قسم. اب مجھے نہیں پتا یہ ترکیب باپ نے کیا سوچ کے رکھی تھی بیٹے کی، کہ خود کے باپ نے نام رکھا عاشق حسین. انہوں نے چاہا کہ جب میں عاشق حسین ہوں تو یہ محبت میرے بیٹوں میں آگے جائے، تو بیٹے کا نام اشرف حسین ہی رکھا. حسین نہیں ہٹایا. یہ تو دیکھتے ہیں آپ خانوادوں میں کہ نام چل رہا ہوتا ہے، کسی کے نام میں رضا آ رہا ہے تو رضا آگے تک چل رہا ہے، اولادوں میں چل رہا ہے. یہ نام ہٹانے نہیں ہیں میرے عزیزوں، ان کو ہٹا دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. یہی تو نام ہے جو قیامت میں ہماری پہچان کا سبب بننے والے ہیں. کہا جائے گا فلاں ابن فلاں حاضر ہو، مثال دے رہا ہوں، کہا جائے گا اشرف حسین ابن عاشق حسین حاضر ہو، تو سب دیکھیں گے نا اٹھ کر اشرف حسین کون ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو حسین اور علی اور رضا اور حسن کے نام سے منسوب ہو وہی جو دیکھنے جیسا ہوتا ہے.
باقی تو دیکھنے جیسے بھی نہیں ہوتے، اس لیے ہمارے یہاں تو جنازے کا منہ کھول کے دکھایا جاتا ہے، دیکھ لو مطمئن جا رہا ہے۔ کتنے جنازے تو ہم نے ایسے دیکھے منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا، بند کر کے دفنا دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب زندگی میں وجہ اللہ سے محبت نہیں کرتا تھا تو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل کب رہے گا؟ ہمارے والے کا چہرہ دکھایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کتنا مطمئن جا رہا ہے، کتنا کامیاب جا رہا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، کتنا مطمئن جا رہا ہے، ولایت علی کے شرف سے اشرف ہو کے جا رہا ہے، عشق حسین سے لقب لے کر عاشق حسین بن کر جا رہا ہے۔ کوشش کریں میرے عزیزو، محبت امام حسین اس کو سستا سودا نہ سمجھیے گا، سب سے سنگین سودا محبت اہل بیت ہے۔ اللہ سے یہ سودا کریں آپ، دنیا میں سودے کی بات نہیں کر رہا ہے۔ ارے بھائی میں دنیا میں سودا یوں نہیں کرا سکتا، محبت حسین کا مول دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا، وہ کرنسی دنیا میں بنی ہی نہیں جو محبت حسین خرید لے۔ ہاں محبت حسین خریدی جا سکتی ہے اللہ کی مرضی کے بدلے میں، تم اسے محبت حسین دو، وہ تمہیں اپنی رضا عطا کر دے گا، جنت عطا کر دے گا، تمہیں شرف عطا کر کے ساری مخلوق میں اشرف بنا دے گا۔ ہمارا ایک صلوات پڑھیں مرحوم کی عظمت پر، بابا سے بولو آگے آ جائے، ایک اس سے بہتر صلوات پڑھی ہمارے مرحومین کی عظمت کے لیے، بابا سے بولو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس آخری ساعتوں کے قریب ہوں، اس لیے کہ چند جملے دیکھیے، 35-40 منٹ کی مجلس، کہنے کو صاحب 1 گھنٹہ بہت ہوتا ہے، بعض ناراض ہو جاتے ہیں مولوی 1 گھنٹہ کیوں نہیں دیا، تو 1 گھنٹے میں کیا کر لیتے آپ بھائی؟ 35 منٹ نہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، 35 منٹ بہت ہوتے ہیں، 35 منٹس بہت ہوتے ہیں۔ یہ بچے بیٹھے اسکول کالج یونیورسٹی والے، اسکول کالج میں جو سیمینار ہوتے ہیں وہاں گھنٹے کا موقع نہیں ہوتا ہے، 4 منٹ 5 منٹ اس میں بولنا ہوتا ہے آپ نے، تو وہاں ذرا برا مانیے کہ ہمیں 1 گھنٹہ کیوں نہیں دیا، وہ باہر نکال دیں گے، باہر جائیے آپ، سب آپ کو سننے نہیں آئے، تو کم وقت میں زیادہ بات پہنچ جائے، ضروری نہیں ہے کہ پورا گھنٹہ ہی چھوا جائے، پورا 6 بجے تو میں اتروں، نہیں، بات مکمل ہو گئی، ایصال ثواب پہنچ گیا، اولاد کے لیے 2 جملے تسلی کے ہو گئے اور 2 جملے ماتم کے ہو گئے، تو یہ ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا بات یہاں پر رک رہی ہے، اس مقام پر باپ کو اولاد اسی صورت میں یاد رکھے، باپ نے اچھا پڑھایا لکھایا پہنایا کھایا اڑایا، یہ سب دنیا کے ہر باپ کرتے ہیں، کافر بھی کر رہا ہوتا ہے، تو اشرف حسین نے اگر کیا ہوگا تو کون سا کمال کیا، لیکن ایک کمال ہے جو اشرف حسین نے کیا، وہ یہ کیا کہ اپنے بچوں کو محبت علی پر اور عشق حسین پر تربیت دی ہو، اس وجہ سے اپنی باپ کو اولاد یاد رکھے، بس۔ اچھا اب اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے بھائی، جو اولاد یہ سمجھتی ہو کہ ہمارے باپ نے ہمیں ولایت پہ تربیت کی ہے وہ ایصال ثواب کرے، جو سمجھتے ہیں ہمارے ابا بھی ایسی تھے تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ ضائع نہ کرے، میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے باپ نے بڑا کام کیا ہے، ہمیں علی کی محبت پہ پروان چڑھایا، ہمیں عزا خانہ دکھایا، علم زلزلہ دے کر چلے گئے، تو پھر اپنے باپ کو یاد رکھو، ایصال ثواب کرو، مجلس کرو، ماتم کرو، نوحہ کرو، فاتحہ کرو، اور شب جمعہ بیٹھ جاؤ، رو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، جو نیک کام کر سکتے کرو، لیکن مجلس کو مائنس نہیں کرنا۔ میں نے ابتداً کہہ چکا حسن بھائی، میں نے ابھی بڑا وقت لیا اپنے سامعین کا، مجلس کو مائنس نہیں کرنا، دیکھو مجلس کے ساتھ ہر چیز کو ہم پلس کر سکتے ہیں، مجلس کو مائنس کر کے کسی چیز کو نہیں مان سکتے۔ تم مجلس کے ساتھ قرآن خوانی کہو ہم کروائیں گے، تم مجلس کے ساتھ بھوکے کو کھانا کھلانے کا کہو ہم کھلائیں گے، تم مجلس کے ساتھ برہنہ کو کپڑے پہنانے کا کہو ہم پہنائیں گے، لیکن مجلس مائنس کر کر کوئی کام نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ فتاوی ہے علماء کے، یہ ابھی سیلاب آیا تھا تو بڑا درد اٹھا تھا لوگوں کے پیٹ میں، مجلسیں کم کرنی چاہیے، ذاتیں کم ہونی چاہیے، جلوس ختم کر کے سیلاب زدگان کو کھلانا چاہیے۔ کتنا کھلا لو گے سیلاب زدگان کو، وہ ابھی تک بیٹھے ہیں بیچارے، اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے، ابھی تک بیٹھے ہیں پانی کے اندر۔ حسین کی مجلس کم کر کے تم انہیں راحت دینا چاہتے ہو، عذاب دگنا ہو جائے گا، پانی اور بڑھ جائے گا۔ حسین کی مجلس کرو، پھر عباس سے کہو تمہاری تو پانی پہ حکومت ہے، زمین سے کہو پانی پینا ہے۔ ارے جس کی قبر پہ آج تک پانی بہ رہا ہے، اب اس کا بھی کوئی انکار کر دے تو میں کیا کروں؟ ضیاء محی الدین زندہ ہے ابھی پاکستان میں، جلدی چلے جاؤ اس سے پوچھ لو، اس نے پوری ڈاکیومنٹری بنائی ہے، آج تک قبر عباس پہ پانی ہے، 1444 سال کے بعد پانی شرمندگی کے مارے، جس کی قبر کا طواف نہ چھوڑے، کیا اس عباس کی پانی پہ بھی حکومت نہ چلے؟ ہم تو اس سے آگے کے قائل ہیں عباس کے لیے، پانی پہ حکومت کیا چیز ہے، ہم تو اس سے آگے کے قائل ہیں عباس کے لیے۔ میرے عزیزوں، حسین کی مجلس سے کبھی غافل نہ ہونا، یہ عزا، یہ افسوس، یہ سلام، یہ مرثیے، یہ ماتم، یہی ہے جو مرنے والے کے کام آئے گا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ صاحب دولت دھن
بینک بیلنس، گاڑی، اولاد، اچھی سی قبر بنا کے ڈیکوریٹ کر دیں گے اوپر سے سیج کی طرح، اندر کچھ نہیں کر سکتے. صرف محبت اہل بیت ہے جو اندر کام آئے گی. مجھے جملہ کسی عالم کا یاد آ رہا ہے، اوپر سے قبر اچھی ہونے سے بہتر ہے اندر سے قبر اچھی ہو. اور اندر سے اچھی قبر اولاد نہیں بنائے گی، وہ تو بن کر کے چلی گئی، آپ نے خود بنانی ہے. اور وہ صفت بن سکتی ہے جب محبت اہل بیت ہو. فرش اعضا پر آؤ، فرش اعضا پر بیٹھو، ماتم کرو، اس حسین کا تذکرہ کرو، اس حسین کا تذکرہ کرو کہ جو ہمیں شرف عطا کرتا ہے. میں نے ابتداً کہا نا، علی کی محبت ہمیں اشرف بناتی ہے، علی کی محبت اشرف بناتی ہے، اور حسین کی محبت ہمیں قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. 15واں برس مجھے مرحوم کے بیٹے نے بتایا کہ 15 برس ہو گئے باپ کو گئے ہوئے، اور آج 15 برس کے بعد میرے لیے تو کم سے کم معجزہ ہے. 15 برس کے بعد اس مصروف زمانے میں اتنے لوگ اگر بیٹھے ہیں تو یقین کرو یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے. کوئی کسی کے منہ پہ نہیں آتا میرے عزیزو. زندہ کو زندہ، زندہ کو زندہ ملنے کو تیار نہیں ہے آج کل. جانے والے کے لیے اگر کوئی آ رہا ہے تو صدقہ ہے غم حسین کا، صدقہ ہے عشق حسین کا. خدا اشرف حسین کے درجات کو عالیہ متعالی کرے. ابھی ماتم پڑھا جائے گا، میرے بھائی نوحہ پڑھیں گے. آپ سب پرسہ دیں گے نا مرحوم کے بچوں کو. 15 سال ہو گئے تو کیا غم تازہ ہے؟ جی غم تازہ نہیں ہے، بظاہر پرانا ہو گیا، لیکن حکم ہے کہ جب بھی کسی یتیم سے ملو تو اس کو گلے سے لگاؤ، اس کو سینے سے لگاؤ. اگر بچے چھوٹے ہیں تو سر پہ دست شفقت پھیرو، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ اسے اجر عطا کرتا ہے. مجھے نہیں پتہ یہ روایت آپ کیسے سنیں گے عزیزو. 5ویں امام نے یہ کہا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اور یہی 5ویں امام کربلا میں دیکھ رہے تھے کہ کسی کا ہاتھ سکینہ کے بالوں میں تھا اور بچی کے لیے چھوڑانا مشکل ہو گیا تھا. خدا ایسے کسی کو یتیم نہ کرے جیسے آل محمد کو یتیم کیا گیا. مرحوم کے بچوں سے گلے لگ کر تعزیت پیش کریں گے. ان کے رفقا تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. آج مرحوم کا ذکر ہو رہا ہے. میں کہوں گا تمہارے بابا یقیناً حسین کے عاشق تھے، تمہارے دادا خود عاشق حسین تھے، بابا کا نام اشرف حسین تھا. حسین نے اتنا شرف عطا کر دیا کہ مرنے کے بعد آج اتنے ذاکر حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا عزادارین حسین کا مجمع ہے. ذرا اور کربلا میں حسین کے بیٹے کی حالت دیکھتے چلے جاؤ کہ 25 برس کا بیمار امام سید سجاد ہے. بیمار کے گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. ایک جملہ ضرور کہوں گا، اگر بابا کا جنازہ تمہیں اپنے یاد ہو، بابا کا جنازہ کفن میں لپٹا رکھا ہوگا نا، لوگ سرہانے کھڑے ہوں گے. پتہ ہے سجاد نے اپنے بابا کا جنازہ کیسے دیکھا؟ سجاد نے دیکھا ایک لاشا ہے جس کے سینے کی ہڈیاں زمین سے لگ چکی ہیں، اس کے جسم پر گور و کفن نہیں ہے. آواز دی پھوپھی اماں، سب اپنے لاشوں کو اٹھا کے لے گئے. پھوپھی اماں کیا میرا بابا اس قابل نہ تھا میرے بابا کا لاشا اٹھایا جاتا؟ ایک جملہ کہوں گا سید سجاد، ارے یہ منزل تو ابھی بڑی سخت ہے. آج یہ میدان کربلا ہے، تم نے بابا کا جنازہ بے گور و کفن دیکھا. سجاد ابھی بہن کا جنازہ تمہیں زندان شام میں اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا ہے. ارے جیسے بابا بے کفن دفن ہوا ویسے بچی کو بے کفن دفنایا جائے گا. ایک منظر کچھ دن سے صفوں پر آ رہا ہے. ایک قبر جناب سکینہ کو کھولا گیا، 28 برس کے بعد زری لگی ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا ایک عالم کے خواب میں سکینہ آئی ہے، اے سید میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر کی مرمت کر دی جائے. علماء قبر سکینہ کے گرد جمع ہوئے، سیدانیوں کو آگے کیا، قنات لگا کے قبر کو کھولا گیا. ارے آیت اللہ مہدی بحر العلوم کہتے ہیں اب جو تعویذ قبر کھلا، ایک 4 برس کی بچی کا لاشا، ارے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے، چہرے سے خون جاری ہے. جنازے کو قبر سے عورتوں نے نکالا. آیت اللہ مہدی بحر العلوم کہتے ہیں مجھے زمین پر کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں میں سکینہ کا جنازہ رکھوں. اپنے ہاتھوں میں جنازہ لیا، 4 گھنٹے بچی کا جنازہ ہاتھوں میں رہا. بس آخری جملہ زحمت تمام، اس یتیم بچی پہ گفتگو رک جائے گی جسے بابا کو رونے بھی نہ دیا گیا. آیت اللہ مہدی بحر العلوم کہتے ہیں 4 گھنٹے سکینہ کے لاشے کو ہاتھوں میں رکھنے کا یہ معجزہ اللہ نے عطا کیا کہ اگر یہ کسی بیمار کو ہاتھ لگا دیتے تھے اللہ اسے شفا عطا کرتا تھا. ارے یہ سکینہ کے لاشے کو اٹھانے کا اعجاز ہے. لیکن ہائے وہ بچی جب دامن جل رہا تھا، ارے کوئی آگ بجھانے قریب آیا، سکینہ کہتی ہے مجھے ہاتھ نہ لگا، ارے میں بطول زادی ہوں، مجھے نجف کا رستہ دکھا دے، میں دادا علی سے جا کے کہوں گی
دادا بھی یتیموں پہ شفیق ہے، اپنی پوتی کی یتیمی کی بھی خبر لیجیے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم امام حسین۔ اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا، اور تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، کچھ دیر کو یہ فرض کرو ہم نہ رہیں گے، باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر، تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی، اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے، اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے، صغرا کے قریت نانا بیٹھا کرو بی بی، کیا ہووے کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئے، تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائیں، تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی، ماں باپ سدا زندہ نہیں رہتے کسی کے، ایک روز جدا ہم کو بھی ہو نہ ہے جو تم سے، یوں ٹوٹ کے ہم کو نہیں چاہا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، یہ خط میں بابا سے کہتی تھی فاطمہ صغرا، رجب کی تیسری کو تم نے گھر کیا ویراں، تمہارے بعد ہوئی تین عید بابا جان، شب بارات ہوئی دوسرے مہینے آیا، بروغ غمزہ نہ تھی مجھ میں فاتحہ کی تواں، تمام روز تڑپتے تڑپتے رات ہوئی، ہمارے گھر میں نہ عید شب بارات ہوئی، یہ عید تو گئی دن عید فطر کا آیا، گھر آن کر میری ہم جولیوں نے رلوایا، کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھلایا، کوئی یہ بول کے عیدی میں ہم نے یہ پایا، ہر ایک خوش تھا مگر میرے لب پہ نالے تھے، ارے سفر میں سب میرے عیدی کے دینے والے تھے۔
بر محمد و آل محمد صلوات.